الحمد للہ الذی جعل کتب الادب رحانۃ ارواح المطالعین ونورا یستضئی بہ اذہان الطلبۃ الدارسین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ سے صفیہ اور اس کی بلیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے صفیۃ و قطتھا۔ صفیہ ایک لڑکی کا نام ہے، قطت یہ قطن کی جمع ہے۔ قطن کہتے ہیں بلی کو، یعنی نر بلی کو، اور اس کی جمع آتی ہے قطت۔ صفیۃ و قطتھا، صفیہ اور اس کی بلیاں۔ صفیۃ و قطتھا، صفیہ اور اس کی بلیاں۔ کانت صفیۃ بنتا رحیمۃ تحب القطط۔ صفیہ ایک مہربان لڑکی تھی۔ رحیمۃ کا معنی کیا کرنا؟ مہربان۔ کانت صفیۃ بنتا رحیمۃ، صفیہ ایک مہربان لڑکی تھی۔ تحب القطط، جو بلیوں سے محبت کرتی تھی، بلیوں کو چاہتی تھی، بلیوں کو پیار کرتی تھی۔ کانت صفیۃ بنتا رحیمۃ تحب القطط، صفیہ ایک مہربان لڑکی تھی، صفیہ ایک رحم دل لڑکی تھی جو بلیوں کو پیار کرتی تھی، جو بلیوں سے محبت کرتی تھی۔ وکانت لہا قطۃ جمیلۃ، وکانت لہا اور اس کے لیے تھی، یعنی اس کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے لیے یعنی اس کی۔ قطۃ جمیلۃ، کانت لہا قطۃ جمیلۃ، اور اس کی ایک خوبصورت بلی تھی۔ وکانت لہا قطۃ جمیلۃ، جمیلۃ کا معنی ہے خوبصورت۔ وکانت لہا قطۃ جمیلۃ، اور اس کی ایک خوبصورت بلی تھی۔ ربتھا بنفسھا حتی کبرت، ربتھا اس نے اسے پالا، بنفسھا خود، یعنی اس نے اسے خود پالا، صفیہ نے اس بلی کو خود پالا، حتی کبرت یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی۔ وکانت لہا قطۃ جمیلۃ ربتھا بنفسھا حتی کبرت، صفیہ کے لیے یعنی صفیہ اس کی ایک خوبصورت بلی تھی تو اس نے اسے خود پالا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی۔ اس کی ایک خوبصورت بلی تھی تو اس نے اسے خود پالا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ہے وولدت ثلاث قطط بدیعۃ الشکل، وولدت اور اس نے جنا اور اس نے پیدا کیا، ثلاث قطط تین بلیوں کو، بدیعۃ الشکل انوکھے شکل والے، ٹھیک ہے، انوکھی شکل والے تین بلیوں کو اس نے پیدا کیا۔ وولدت ثلاث قطط بدیعۃ الشکل، اور اس نے انوکھی شکل والے تین بلیوں کو پیدا کیا، بڑی ہونے کے بعد اس نے انوکھی شکل والے تین بلیوں کو پیدا کیا۔ وکانت صفیۃ تحبھا، اور صفیہ ان سے محبت کرتی تھی۔ وکانت صفیۃ تحبھا، اور صفیہ ان سے محبت کرتی تھی۔ وتعطف علیہا کثیرا، اور ان پر بہت مہربانی کرتی تھی، بہت شفقت کرتی تھی۔ تعطف کا معنی شفقت کرنا، مہربانی کرنا۔ وتعطف علیہا کثیرا، اور ان پر بہت مہربانی کرتی تھی اور بہت شفقت کرتی تھی، مہربانی کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ وفی مرۃ من المرات، اور ایک مرتبہ، فی مرۃ من المرات کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ، یعنی کئی مرتبہ میں سے ایک مرتبہ۔ مرات کا معنی ہوتا ہے کئی مرتبہ، اور مرۃ کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ۔ تو فی مرۃ من المرات کا لفظی معنی ہوگا کئی مرتبوں میں سے ایک مرتبہ، تو اس کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ وفی مرۃ من المرات، اور ایک مرتبہ ارادہ فارن، ایک چوہے نے ارادہ کیا، ایک چوہے نے چاہا، کیا چاہا؟ این یعض، عض یعض کا معنی ہے کاٹنا، این یعض، عض یعض کا معنی ہے کاٹنا، این یعض کہ وہ کاٹے، صفیۃ کس کو کاٹے؟ صفیہ کو، وہی نائمۃ اور وہ سوئی ہوئی تھی، اس حال میں کہ وہ سوئی ہوئی تھی۔ اب ترجمہ دیکھیں، وفی مرۃ من المرات اراد فار ان یعض صفیۃ وہی نائمۃ،
ایک مرتبہ ایک چوہے نے یہ ارادہ کیا کہ وہ صفیہ کو کاٹے اس کے سونے کی حالت میں، اس کے سونے کی حالت میں۔ ایک مرتبہ صفیہ کے سونے کی حالت میں ایک چوہا نے ارادہ کیا کہ اسے کاٹے، ٹھیک ہے۔ فہجمت علیہ هذه القطۃ، تو اس پر اس بلی نے حملہ کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک چوہے نے ارادہ کیا کہ وہ صفیہ کو کاٹے اس حال میں کہ وہ سوئی ہوئی تھی، تو اس پر اس بلی نے، جسے اس نے پالا تھا، اس نے حملہ کر دیا، ان بلیوں نے حملہ کر دیا۔ فہجمت علیہ هذه القطۃ، قطۃ جمع ہے تو اس پر ان بلیوں نے حملہ کر دیا۔ وقتلته فی الحال، اور اسے فی الحال قتل کر دیا، مار ڈالا۔ قتلته فی الحال، اور اسے فی الحال قتل کر دیا، مار ڈالا۔ فسرت صفیۃ لذالک، فسرت کا معنی تو خوش ہوئی، صفیۃ صفیہ، لذالک اس کی وجہ سے، یعنی اس سے صفیہ خوش ہوئی۔ فسرت صفیۃ لذالک، تو صفیہ اس سے خوش ہوئی۔ وزادت فی العنایۃ والاکرام لقطتها الجمیلات، اور اپنی خوبصورت بلیوں کے لیے عنایت اور اکرام میں زیادتی کر دی، ٹھیک ہے، اور اپنی خوبصورت بلیوں کے لیے عنایت یعنی توجہ اور اکرام میں زیادتی کر دی۔ اسئلۃ، سوالات۔ نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یعنی آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ نمبر 1 میں ہے کم عدد القطط التي كانت عند صفیہ، یعنی ان بلیوں کی تعداد کتنی ہے جو صفیہ کے پاس تھیں، یعنی صفیہ کے پاس رہنے والی بلیوں کی تعداد کتنی ہے۔ کم عدد القطط التي كانت عند صفیہ، صفیہ کے پاس رہنے والی بلیوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب میں کہیں گے عدد القطط التي كانت عند صفیہ 4، صرف شروع سے کم ہٹانا ہے، آخر میں 4 لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ عدد القطط التي كانت عند صفیہ 4، ان بلیوں کی تعداد جو صفیہ کے پاس تھیں 4 ہے، ٹھیک ہے۔ با، حل كانت صفیہ تحب القطط، کیا صفیہ بلیوں سے محبت کرتی تھی؟ حل كانت صفیہ تحب القطط، کیا صفیہ بلیوں سے محبت کرتی تھی؟ جواب میں کہیں گے نعم كانت صفیہ تحب القطط، جی ہاں صفیہ بلیوں سے محبت کرتی تھی۔ نعم كانت صفیہ تحب القطط۔ جیم، ماذا اراد الفار ان یفعل، فار کا معنی ہے چوہا، چوہے نے کیا ارادہ کیا، چوہے نے ماذا ارادہ، چوہے نے کیا ارادہ کیا، ان یفعل کہ وہ کرے، یعنی چوہے نے کیا کرنے کا ارادہ کیا۔ ماذا اراد الفار ان یفعل، چوہے نے کیا کرنے کا ارادہ کیا؟ جواب میں کہیں گے اراد الفار ان یعض صفیہ، اراد الفار ان یعض صفیہ وہی نائمۃ، چوہے نے یہ ارادہ کیا کہ وہ صفیہ کو کاٹے اس حال میں کہ وہ سوئی ہوئی تھی، یعنی چوہے نے صفیہ کے سونے کی حالت میں اسے کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو کیا بولیں گے اراد الفار ان یعض صفیہ وہی نائمۃ، اراد الفار ان یعض صفیہ وہی نائمۃ۔ دال، ماذا فعلت القطط للفار، بلیوں نے چوہے کے لیے کیا کیا؟ ماذا فعلت القطط للفار، بلیوں نے چوہے کے لیے کیا کیا؟ جواب میں کہیں گے ہجمت القطط علی الفار، ہجمت القطط علی الفار، بلیوں نے چوہے پر حملہ کر دیا۔ ہجمت القطط علی الفار، بلیوں نے چوہے پر حملہ کر دیا۔ وقتلته فی الحال، اور اسے فوراً قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہاں پہ فعلت جو ہے نا، یعنی مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ بار بار، ٹھیک ہے، حالانکہ قطتو میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ دراصل قطت جو ہے نا یہ جمع ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ قطن کی جمع ہے قطت، تو جب جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کا حکم کیونکہ واحد مؤنث کے حکم کی طرح ہے، اسی وجہ سے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے۔ ماذا فعلت القطط للفار، بلیوں نے چوہے کے لیے کیا کیا، بلیوں نے چوہے کے ساتھ کیا کیا؟ جواب میں کہیں گے ہجمت القطط علی الفار وقتلته فی الحال، بلیوں نے چوہے پر حملہ کر دیا اور اسے فوراً قتل کر دیا۔ ہاں، ما فعلت صفیۃ للقطط بعد قتل الفار،
صفیہ نے بلیوں کے لیے کیا کیا چوہے کو قتل کرنے کے بعد، یعنی بلیوں کا چوہے کو قتل کرنے کے بعد صفیہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے لیے کیا کیا۔ ما فعلت صفیۃ للقطۃ بعد قتل الفار، صفیہ نے بلیوں کے لیے کیا کیا چوہے کو قتل کے بعد۔ جواب میں کہیں گے زادت صفیۃ، ٹھیک ہے، زادت صفیۃ فی العنایۃ والاکرام للقطۃ، زادت صفیۃ، ٹھیک ہے، زادت صفیۃ فی العنایۃ والاکرام للقطۃ، صفیہ نے بعد القتل الفار، اس میں آخر میں لگا دیں گے بعد القتل الفار، ٹھیک ہے، زادت صفیۃ فی العنایۃ والاکرام للقطتها بعد القتل الفار، زادت صفیۃ للقطۃ، زادت صفیۃ فی العنایۃ والاکرام للقطۃ بعد قتل الفار، یعنی صفیہ نے چوہے کو قتل کرنے کے بعد بلیوں کے لیے عنایت اور اکرام میں زیادتی کی۔ نمبر 2، سوال نمبر 2، رتب الکلمات الآتیہ وکون منہا جملۃ مفیدہ، یعنی آنے والے کلمات کو ترتیب دو اور ان سے ایک جملہ مفیدہ بناؤ۔ آنے والے جو کلمات ہیں ان کو ترتیب دے کر کے ایک جملہ مفیدہ، جملہ تامہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہے القطۃ، قطۃ کا معنی ہے بلیاں، قالا یعنی پر، حجمت یعنی حملہ کی، الفار یعنی چوہا، وقتلتہ اور اسے قتل کر دیا۔ تو اس کو ترتیب دینا ہے، ترتیب کس طرح دینا ہے؟ سب سے پہلے لانا ہے حجمت، اس کے بعد القطۃ، تو کیا ہوگا حجمت القطۃ، اس کے بعد لانا ہے قالا، اس کے بعد لانا ہے الفار، حجمت پھر القطۃ، اس کے بعد قالا الفار، پھر آخر میں لانا ہے وقتلتہ۔ تو عبارت ہوگی حجمت القطۃ علی الفار وقتلتہ، حجمت القطۃ علی الفار وقتلتہ، حجمت القطۃ علی الفار وقتلتہ، یعنی بلیوں نے چوہے پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔